times it happened that a small انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، سیاہ چین کے پہاڑوں پر پاکستان اور بھارت جنگ چھڑ گئی۔ پاکستانی فوج ہائی الرٹ، سیاہ چین سے بھارتی فوج پیچھے ہٹنا شروع۔ بڑی خبر سامنے آ گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ سیاہ چین پر پاکستان اور بھارت کی جنگ چھڑ چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سیاہ چین کے مقام پر بھارتی فوج کو پیچھے ہٹنے پر پاکستانی فوج نے مجبور کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج پہاڑوں سے پیچھے ہٹنا شروع، پورا خطہ ہائی الرٹ پر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا چکوٹھی سیکٹر کا دورہ سامنے آیا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول اور اطراف کے علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو LOC کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر بھارتی فوجیوں سے بات چیت کی ہے اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے پاکستانی جوانوں کی جنگی تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ LOC پہنچنے پر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے شدید گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق 7 اور 8 نومبر کی درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے، اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی کھلا خلاف ورزیاں کی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں میں بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نیکرون کیل شاردت ہنیال شاہ کوٹ جوری نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا منڈیال کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی سانگ حاجی پیر بیدوری اور کیلر سیکٹر شامل ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اور یہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک جبکہ 12 زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی اہلکار سمیت دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک ہوئے کی اطلاعات موجود ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹر بہاولپور کا بھی دورہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے
کور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، تربیت اور انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جوانوں کے مورال اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ آرمی چیف کے ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے مینٹیننس، سہولیات اور پیشہ ورانہ ترقی کے ریسورس سینٹر کا دورہ کیا۔ سری نگر میں انڈین فوج کی چنار کور کے بیان کے مطابق پاکستان نے حملوں کے لیے مارٹر گولوں اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ انڈین فوج نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی اور نمبالا سیکٹر میں 2 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں BSF کے ایک سب انسپکٹر کی موت واقع ہوئی ہے۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے مطابق ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی کے کمال کوٹ سیکٹر میں 2 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بالا کوٹ کے علاقے میں ایک خاتون کی موت ہوئی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سے ترجمان کے ترجمان راجیش کالیا نے بتایا ہے کہ فوج نے سرحد کے قریب کران سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے دوران دراندازوں کو نشانہ بنایا۔ انڈین فوج کے ایک سینئر فوجی افسر نے بتایا ہے کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تعینات BSF کے تقریباً تمام یونٹوں کو صبح سے ہی شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم میں کچھ مشکوک نقل و حرکت دیکھی تھی۔ ہماری فوجی دستوں نے اندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ بھارت نے روس سے حاصل کردہ S-400 کو تعینات کرنے کے بعد بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ پاکستان نے یہ تمام میزائل کو ڈیفیوز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو ایسا عبرت کا نشان ہونے کا فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں تک یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تعینات فوجیوں پر بات چیت کی ہے اور جوانوں کو کہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ کسی وقت بھارت کے ساتھ جنگ چھڑنے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو عبرت کا نشان بنایا جائے، بھارت کو ایسی جگہ ہٹ کیا جائے، بھارت کی نسلیں یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تابڑ توڑ کارروائیوں کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب بحریز اور اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ انڈین فوج نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے کی جانی فائرنگ سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نمبالا سیکٹر میں 2 فوجی ہمارے جہنم واصل ہوئے ہیں اور 3 افسر بھی جہنم واصل ہوئے ہیں، جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں BSF کے سب انسپکٹر کی موت واقع ہو گئی ہے۔